میرا نام سلمان حمید ہے، میں ہوں اسٹرانومر ہیمپشائر کالج میساچوسیٹس میں، اور میں ہوں یہاں پر سائنس کے اڈے کے ساتھ۔ مریخ، وہاں پر ہمیشہ انسان کی ایک کوشش رہی ہے کہ کیا ہم مریخ پر جا سکتے ہیں یا نہیں۔ ابھی پچھلے ہی دنوں اناؤنسمنٹ ہوئی کہ مارس ون، یہ ایک ڈچ کمپنی ہے، پرائیویٹ کمپنی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم کچھ انسانوں کو ایک ون وے ٹرپ کے اوپر بھیجیں گے، اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ 2025 تک وہاں پر ایک مریخ کے اوپر ایک پرماننٹ ہیومن کالونی وہاں پر وہ بنائیں گے۔ ابھی انہوں نے لسٹ بنائی، اس کے لیے بہت سارے ان کے پاس اس ون وے ٹرپ کے لیے کئی والنٹیئرس تھے، تقریباً 200,000 اپلیکیشنس ان کے پاس موجود تھیں۔ اس میں سے انہوں نے ایک اور راؤنڈ کلیئر آؤٹ کیا کہ کون سوٹیبل ہے یا نہیں، 700 تک، اور اب 100 کینڈیڈیٹ اس میں موجود رہ گئے ہیں۔ ان 100 کینڈیڈیٹ میں سے ایک پاکستانی بھی ہے۔ اب وہ ایک الگ چیز ہے، یہ ایک ہم کبھی بعد میں بات کریں گے کہ کیا ون وے ٹرپ ایک اچھا آئیڈیا ہے یا نہیں۔ میرے لحاظ سے ایک طرح سے یہ ایکسائٹنگ خبر ہے۔ چاند پر جانا ایک انسان کے لیے ایک بڑا کارنامہ تھا، بڑی چیز تھی۔ 1969 میں اپولو 11 جب لینڈ کیا کہ انسان جو ہے وہ اس کیپیبل ہے کہ یہاں سے راکٹس جو ہیں وہ انسان کو لے کے کسی اور جگہ پر لے جا سکیں۔ مگر چاند تو چھوٹا ہے، مارس کے اوپر خیال ہے کہ وہاں پر ہمارے انسانوں کی ایک پرماننٹ کالونی ایک وقت پر موجود ہوگی۔ لیکن جب ہم اس کالونی کو بنانے کی بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ ہمیں کچھ اور چیزوں کو بھی سوچنا ضروری ہے۔ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ مارس کس کی ملکیت ہے؟ کیا وہ کسی ملک کی ہے یا کسی کمپنی کی ہے؟ ابھی تک یہ جو سیارے یا نظام شمسی کی باڈیز ہیں، ایسٹرائڈز، کامٹس یا چاند یا مریخ، ان ساروں کی جو ایک ٹریٹی گورن کرتی ہے وہ 50 سال پہلے بنی تھی۔ وہ ہے تقریباً 50 سال پہلے 1967 آؤٹر اسپیس ٹریٹی۔ اس ٹریٹی کو تمام ملکوں نے سائن کیا تھا، اور اس ٹریٹی کی ایک چیز یہ ہے کہ کوئی ملک کوئی بھی نظام شمسی کے حصے کو اون نہیں کر سکتا، اس کی کوئی بھی حصہ جو ہے وہ کسی ملک کی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ اب آپ غور کریں گے اس میں آلریڈی ایک لوپ ہول موجود ہے کہ کمپنیز جو جا رہی ہیں، کمپنیز جو ہیں وہ تو ملک نہیں، خالی یہ نہیں بلکہ کچھ فرد جو ہیں انہوں نے بھی اس لوپ ہول کو کیا۔ جس طرح سے ایک کیلیفورنیا میں ایک کمپنی ہے، وہ ایک انسان، ایک فرد موجود ہیں، انڈیویجول، اور اس نے کہا کہ بھائی میں تو کوئی ملک نہیں ہوں، تو میں چاند جو ہے وہ میرا ہے، اور اس نے جو ہے چاند کے اوپر پلاٹس بیچنے شروع کر دیے۔ میرے لیے حیران کن چیز یہ نہیں کہ یہ صاحب جو ہیں انہوں نے پلاٹس بیچنے شروع کیے، میرے لیے زیادہ حیران کن چیز یہ ہے کہ کئی لوگ اس سے وہ پلاٹس انہوں نے خریدے۔ ان کا خیال ہے کہ وہ چاند کو اب وہ اون کرتے ہیں، وہاں پر جا کے جو ہے وہ اپنا گھر بنائیں گے۔ چلیں، یہ تو ایک مذاق کی بات ہے، یہ اصل چیز ہے لیکن آپ اس کا مذاق اڑا سکتے ہیں۔ لیکن پرائیویٹ کمپنیز جو ہیں وہ اب چاند پر بھی جا رہی ہیں، اور اب یہ جو مارس ون ہے وہ مریخ پر بھی جانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو ایک لحاظ سے یہ وقت ہے کہ ہم سوچیں کہ کیا رولز ہونے چاہیے، کیا ہمیں جانا چاہیے یا نہیں۔ میرے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کیا مریخ پر زندگی موجود ہے یا نہیں۔ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ وہاں پر جانور یا بڑی زندگی تو نہیں ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر مائکروبس موجود ہوں، اور ناسا کے بہت سارے پروگرامز جو ہیں، روور ہیں، ابھی کیوریوسٹی روور وہاں پر موجود ہیں، وہ یہی تلاش کر رہے ہیں کہ کیا وہاں پر ایسی کنڈیشنز ہیں کہ مائکروبس وہاں پر رہ سکیں، اور لائف کے ایکسپیریمنٹس وہاں پر ہوں گے اگلے 5، 6، 10 سالوں میں۔ اگر ہمیں یہ ایویڈنس مل جائے کہ وہاں پر واقعی زندگی موجود ہے، چاہے وہ مائکروبیل ہو یا نہ ہو، پھر ایک سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ہمارا انسانوں کا
کیا کوئی حق ہے کہ وہ مریخ پر جائیں یا نہیں، یا مریخ جو ہے وہ ان مائکروبس جو ہیں وہ ان مائکروبس کی ملکیت ہے؟ یہ سوال فلاسفرز جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر سوچتے ہیں، ایتھکس والے جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر سوچتے ہیں۔ یہ مشکل سوال ہے، کیونکہ چاہے کچھ بھی ہو، اگر انسان مریخ کے اوپر جائیں گے تو اگر ہم یہ بھی فیصلہ کریں کہ نہیں ہم ان کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، اس کے باوجود ہماری وہاں پر پریزنس یا ہمارا خالی وہاں پر رہنا وہ ان کی فیوچر کو، ان کا جو آگے فیوچر ہے وہ اس کو امپیکٹ کرے گی، ان کی فیوچر ایولیوشن کو امپیکٹ کرے گی۔ تو میرے لحاظ سے وہ ایک جو ٹیلی ویژن سیریز تھی اسٹار ٹریک، اس میں ایک وہ جب وہاں پہ وہ فکشنل، آف کورس فکشنل چیز تھی، اس میں یہ ہوتا تھا کہ جب انسان کچھ اور سویلائزیشن سے انٹریکٹ کرتے تھے تو ان کا ایک پرائم ڈائریکٹیو ہوتا تھا، اور پرائم ڈائریکٹیو یہ تھا کہ آپ ان کے افیئرز میں انٹرفیئر نہ کریں۔ میرے لحاظ سے مریخ کے میں اسی حساب سے دیکھتا ہوں کہ اگر وہاں پر لائف ہے، چاہے وہ مائکروبز ہی کیوں نہ ہوں، اگر وہاں پر زندگی ہے تو خیال یہ ہے کہ ان کو وہاں پر رہنے دیں۔ ہمارے پاس ہمارا اپنا سیارہ موجود ہے، اور اگر ہمیں اور سیاروں کے اوپر جانا ہے تو ہم جوپیٹر کے چاند ہیں، ہم ان کے اوپر جا سکتے ہیں، ہم اور کوئی سیارے تلاش کر سکتے ہیں، لیکن مارس، مریخ ہمیں مارشنز کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ سب کو تو یہ مطمئن نہیں کرے گا یہ جواب، لیکن کم از کم جب ہم انسانوں کی وہاں پہ پرماننٹ کالونی بنانے لگے ہیں، کم از کم ہمیں اس کے بارے میں سوچنا تو چاہیے، کم از کم تھوڑا سا تو سوچیں کہ کیا ہم دوسرے سیارے کی لائف اس کو ہمارے پاس امپیکٹ کرنے کا حق ہے یا نہیں۔